نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے۔ کافی سارا اس میں الجھاؤ ڈال دیا گیا۔ ختم نبوت کے اندر جو ہمارا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے اوپر سلسلہ نبوت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی آمد سے سابقہ نبیوں کی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، تو آپ کے بعد جو دین آیا وہ بھی منسوخ ہوگا۔ جس نے نبوت کا تصور سوچا، دعویٰ کیا، وہ بھی منسوخ، اور یہ ایک ایسا جامع معنی دین عطا کیا جو قیامت تک رہے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی دین اسلام کا ہی پرچار کریں گے۔ اس طرح یہ جو معاملہ ہے نبوت کا، ختم نبوت کا، اس میں اگر کسی شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا، یا نبوت میں شک کیا، یا اس نے آپ کے بارے میں طرح طرح کے نبوت کے بارے میں بہانے بنائے، آپ کے بعد کسی اور کو کسی نے نبی مانا، تو وہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ عقیدہ ائمہ کرام، محدثین، صحابہ کرام، اجماع امت اور فقہاء کرام اور تمام علماء کے مابین یہ اتفاقی مسئلہ ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ جس مسلک، جس فرقے سے اس کا تعلق ہو، مسئلہ ختم نبوت کے اندر سب کا اتفاق ہے۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اختلافی نہیں ہے۔ اب ختم نبوت کے عقیدے کے اندر اگر کسی نے اپنے آپ کو نبوت کا تصور کیا، یا خیال کیا، یا سوچا، یا کسی نبی کو ذلی یا بروزی نبی تصور کیا، مانا، تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد کسی نبی نے نہ تصوری، نہ خیالی، نہ ذلی، نہ بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی کا آنا محالات میں سے ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا مدعا ہے، اس کے اوپر دلائل قرآن و حدیث سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی مبارک آیت ہے، مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ پاک ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ نص قطعی سے قطعی عقیدہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا۔ دوسری دلیل حدیث مبارکہ سے، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2272 کے اندر لکھا ہے، 2272 2272 حدیث نمبر، جامع ترمذی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ کا دن قطعت
فلا رسول بعدی ولا نبی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، قاطعن قطعت، رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، انقطاع ہو گیا نبوت اور رسالت کا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو یہ لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اب نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات کے بعد۔ اب اس کے بعد دوسری دلیل سنن ترمذی کی حدیث کتاب الفتن باب ما جاء لا تقوم الساعہ حتی یخرج کذابون، یہ ایک باب ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے۔ اس کی حدیث نمبر 2219 کے اندر امام ترمذی علیہ رحمہ نے ایک حدیث کوٹ کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت کے اندر 30 کے قریب دجال جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ متفق علیہ یہ تعلیم امت اور امت کو یہ ارشاد ہے، حکم ہے، امر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ تو اس طرح میرے چینل کے ناظرین سامعین کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پاک فرمان اور قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہوا کہ حضور کی ذات آخری نبی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2272 کے اندر فرمایا کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2219 کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اور جو دعویٰ کرے گا حضور نے اس کو کذابون کا لفظ فرمایا کہ وہ جھوٹا ہوگا۔ تو ختم نبوت جو ہے یہ دین اسلام کی جو تعمیر ہے، اسلام کی جو اساس ہے، جو کسر ہے اسلام کا محل، وہ اسی کے اوپر قائم ہے۔ لہٰذا سلسلہ نبوت کا جب انقطاع ہو گیا تو اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نے سر اٹھایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر جرار بھیج کر اس مسلمہ کذاب دجال ملعون کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس فتنے کا بالکل سر قلم کر دیا، سر کو بھی کر دی۔ تو لہٰذا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یا بعد کے تبع تابعین اور مسلم امہ کے جتنے فقہا محدثین ہیں، سب کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ ختم نبوت کے اندر نو کمپرومائز، جو اس میں ڈاکہ ڈالے گا، غداری کرے گا، وہ واجب القتل ہے اور وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر اپنی زندگی اور موت دے اور اسی پر قائم و دائم رکھے۔ آمین آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔